ہے نا. تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر, یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر. اسی طرح سے یہ شرمگاہ کو کھولنا ایک طرح سے, اسی طرح جیسے کیرلا وغیرہ میں, مدراس وغیرہ میں لنگیاں پہنتے ہیں, اب پھٹافٹ کوئی بھی بات ہوتی ہے بس باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, لنگی بھی چڑھا لیتے ہیں, اور ران کھلی ہوئی ہے نا. یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے زمانے جاہلیت کی تقلید میں سے یہ بھی ہے کہ قومی عصبیت دل کے اندر رہنا. قومی عصبیت مینس یعنی تو فلاں قوم کا ہے, تو رائن قوم کا ہے, تو پٹھان قوم کا ہے, تو خان قوم کا ہے, تو شیخ قوم کا ہے, تو سید قوم کا ہے, تو حجام ہے, تو نائی ہے, تو دھوبی ہے, تو جلاحہ ہے, تو دھنیا. یہ قومی تعصب ہے, اور اسلام کے اندر یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں جسے اسلام مٹا چکا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم میں کوئی قوم نہیں, ہم ایک قوم ہیں. ہم کون ہیں؟ نہ کوئی شیخ ہے, نہ کوئی سید ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی کچھ ہے, نہ کوئی کچھ ہے, سب برابر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کوئی سید ہے زناکاری کر رہا, بدکاری کر رہا, حرام کاری کر رہا اور شراب پی رہا, بدعتی مشرک ہے نا, اور کوئی جس کو ہمارے ملکوں میں نیچ کہتے ہیں, اگر وہ آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ اس فاسق و فاجر بدعتی مشرک سے وہ جہنم میں جائے گا, اور یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی کہے ہم آل رسول ہیں تو ہمارے لیے سب حلال ہے جو بھی کریں. ہمارے ہاں یہ آل رسول جو بنتے پھرتے نا کہ سید ہیں, تو ان کو کہو کہ حضرت یہ تو ایسا برا, کہتے ہیں ان کو مت کہو کچھ, نا 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 نا, وہ تو ایسا سونا ہے جو کیچڑ میں پڑا ہوا ہے, کیچڑ میں پڑا ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہا؟ سلینی یا فاطمہ, اے فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو, کل قیامت کے دن ہم تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے. جب فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں, جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں, ان کے لیے اللہ کے نبی یہ پھیلا رہے ہیں, تو یہ جن کا کوئی حسب نسب کا پتہ ہی نہیں ہے, جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ان کا بے عملوں کا کیا ہے؟ درمنڈے فاسق و فاجر خواجہ غریب نواز کے چوکھٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجاور ہیں. کون ہیں؟ یہ اجمیری صاحب کی اولاد ہیں, لعنت ہو ایسے اولاد پر یار. فاسق و فاجر میں نے دیکھے لکھنؤ کے اندر, وہ ایک مدار ہے, اس کا کیا نام ہے اس کا, شامینہ کا. میں تو جاتا تھا جناب, حاضری دیتا تھا وہاں, قوال آتے تھے, ایک بیٹھا رہتا تھا, اگل بغل میں چھوکریاں بھی ایک سے ایک تھیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, وہاں سب یہی ہوتا تھا. میں تو دیکھا 15-20 دن تھا, ایک مریض تھا ہاسپٹل, وہ بھی مشرک تھا, مر گیا. بہرحال اس زمانے جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہاں مسجد میں ہمارا قیام تھا, پیر صاحب بھی رہتے تھے, قوالیاں ہوتے, مستی سے بھی بیٹھے رہتے تھے جناب. وہ سارے فاسق و فاجر تھے وہاں. یہی سب کام ہوتا ہے مداروں پہ, تو سب دیکھ کے آئے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے قوم, تو یہ خاندانی جو عصبیت ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے. کوئی خاندان, ہم ایک خاندان ہیں, ہم ایک خاندان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک خاندان ہے, ہماری کوئی قومیت نہیں. اسی طرح سے قومیت کے اندر یہ بھی آئے گا, تو سعودی ہے, تو پاکستانی ہے, تو ہندوستانی ہے, تو مصری ہے, تو سوری ہے, تو فلانی ہے, تو فلانی ہے نا. تو ہم سعودی ہیں اس لیے ہم افضل ہیں, تو ہندوستانی ہے, پاکستانی اس لیے ہم سے ذلیل ہے. اگر کوئی سعودی ہو یا کوئی امریکی, کوئی بھی مسلمان ہے, اگر وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے, تو یہ نہ سوچو کہ وہ معاف کر دیا جائے گا, اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ بھی مجرم قرار پائے گا. اسلام کے اندر یہ تمام مفاخرت ساری کی ساری حرام ہیں, حسب ہوں کہ نسب ہوں کہ خاندان ہو کہ قومی مفاخرت ہو. تو زبان کچھ بھی تم بولو, اگر مسلمان ہو ہمارے بھائی ہو, بات ختم. تمہارا خاندان کچھ بھی, یہ سب کافروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی. اسی طرح سے نسبوں کے اندر تان و تشنیع کرنا, اے تو آیا, تو حجام ذات کا میرے چارپائی پہ بیٹھ گیا, تیری یہ ہمت ہو گئی, اس طرح کے بھی رکھتے ہیں. تو فلانے ذات کا, اس طرح سے تیری ہمت, تان کرتے ہیں, تشنیع کرتے ہیں. یا ارے تیرا باپ تو فلان, تیری اماں پتہ نہیں کہاں کی تھی, تیری اماں نے فلاں کیا کیا کرتی. نسب کے اندر یا تان و تشنیع کرنا, یہ اسلام کے اندر جاہلیت ہے, اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر, اس سے بچنا چاہیے. اور اس طرح جاہلیت کی تقلید, اسی طرح کوئی مر گیا اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں, گریبان پھاڑنا, چہرہ پیٹنا, اور جو ہے اس طرح سے رونا, چلانا, دھونا کہ 10 عورتوں کو بھی بلا, یہ تمام سب اسلام کے اندر جاہلیت ہے. اسی طرح ستاروں سے نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی, تو یہ جو ہے جاہلیت کی بھی تقلید کرنے سے اسلام نے روکا ہے. اسی طرح شیطان کی تقلید کرنے سے اسلام نے روکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے, کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا ہے, تو شیطان کی تقلید نہ کرو. اب یہ لوگ اصل میں ہم اس تقلید میں پڑھتے کیوں ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں آخرکار ہم اس تقلید میں کیسے ہم جا کے پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے نا معلوم کرنا. سبب کیا ہے تقلید میں واقع ہونے کا,
ان کی مشابہت اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ نمبر ایک اس کا سبب یہ ہے کہ کفار نے جو ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں اور چکا چوند جو رنگ و روغن لگا کر برائیوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ہم اس سازش کے شکار ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو لوٹنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، سب کچھ ان سے چھین لو، ان کا تہذیب، ان کا تمدن جو اسلام کا ہے اسے ننگا کر دو اور خود یلغار کر کے ان کو اپنے اندر ضم کر لو۔ گدھا نمک کے کان میں پہنچ گیا اور مر گیا تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نمک ہو جاتا بھائی، وہ بھی نمک ہو جاتا ہے۔ ہاں تو ایسے ہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کفار ہوں کہ یہود ہوں، مجوس ہوں کہ نصرانی ہوں کہ یہودی، سارے کے سارے مسلمانوں کو نگلنے کے لیے بے چین بے قرار ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سازش کر رہے ہیں وہ، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنو اپنے رب کا فرمان سنو، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو یہود و نصارہ ہیں نا، جن کی تقلید تم کر رہے ہو، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا چہرہ مسلمانوں جیسا رکھو، تمہیں اللہ کے نبی کا چہرہ رکھتے ہوئے حیا آتی ہے، تمہیں نفرت ہے اللہ کے نبی جیسی شکل و صورت بناتے، یہ یہود و نصارہ جیسی شکل و صورت تمہیں بناتے ہوئے یہ بتاؤ کون سی خیر نظر آ رہی ہے، تمہیں کیا اچھائی نظر آ رہی ہے؟ حیا نہیں آتی کہ یہ تو تمہیں جوتے مار رہے ہیں۔ تمہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور یہ مشرکین اور جو لوگ کافر ہیں یہ کبھی نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی سکھ ملے، یہ نہیں چاہتے، بلکہ تم اگر ذرا بھی تمہیں آرام ملتا ہے یہ ان کے دلوں میں بغض و حسد کے انگار لگ جاتے ہیں، شعلے اڑتے ہیں۔ یہ مسلمان کیسے اس کو آرام مل رہا ہے، کیسے اس کو سکھ مل رہا ہے، کیسے اس کو چین مل رہا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں، اور تم ان کی روش، ان کی تقلیدوں سے توبہ نہیں کرتے، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا عقیدہ، ان کی جیسی شکل و صورت، ان کی جیسی عبادت، سب کچھ اسی کی طرح کر رہے ہیں۔ کب سدھرو گے؟ کب سمجھو گے آخرکار؟ کب ہوش آئے گا مسلمانوں تمہیں؟ اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان کے کسی روش کو اختیار کرو گے نا اور اگر ان سے محبت کرو گے تو یاد رکھو یہ تمہیں پھر ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اتنی کوشش جاری ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، تجارتی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، عبادتی طور پر، ایمان اور عقیدے کے طور پر، ہر میدان میں یہ گھسے ہوئے ہیں اور ہم جیسی شکل و صورت بنا کر کسی طرح سے وہ تمہیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے نمبر ایک، نمبر دو، مسلمان خود دین سے دور ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سازش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دین کے اندر ان کو سمجھ نہیں، دین کے اندر تفقہ نہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، کوئی کہتا میں نبی ہوں، کوئی کہتا میں رسول ہوں، کوئی کہہ رہا نبی آئے تھے ہمارے گھر میں، کوئی کہہ رہا ہمارے مدرسے میں آئے تھے، کوئی کہہ رہا ہمارے دارالعلوم کا حساب چیک کرنے آئے تھے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی بنیاد، اب تم تو خود ہی بے عقیدہ ہو، تمہیں خود علم نہیں ہے، تو تم کہو گے نا کہ بابا حضرت بڑے کرامتی ہیں بھائی، حضور تو ان کے خوابوں میں 75 دفعہ آ رہے ہیں، اس کی کتابیں حضور پڑھ رہے ہیں، حضور کو زندگی بھر زندہ رہے کوئی زبان عربی کے سوا نہیں آتی تھی، اب حضور کو اردو بھی آ رہی ہے، انگریزی بھی آ رہی ہے، سنسکرت بھی آ رہی، ساری آ رہی ہے، اور سارے ہمارے ہندوستانی ملاؤں کی کتابیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ واللہ جتنا فتنہ ہندوستان سے نکل رہا ہے دنیا کے کسی گوشے سے نہیں نکل رہا، اللہ کی قسم، اور مشرق سے فتنہ اٹھے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جتنے فتنے ہمارے بر صغیر سے اٹھ رہے ہیں وہیں سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ مولوی تمہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ان ملاؤں کے چکر میں مت پڑو، اپنے قرآن کو دیکھو اور رسول کے فرمان کو دیکھو، اس کی طرف رجوع کرو، اور یہ دعوتی سینٹرز اس کے اندر جو خدمت کر رہے ہیں ان سے دور